بہت سے خواتین و حضرات اس لیے ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں کہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، اور اس حوالے سے بکثرت لوگوں کے سوالات بھی موصول ہوتے ہیں کہ ہمارا چھوٹا بچہ ہے 3-4 سال کا، لیکن وہ کہیں پر ٹک کر بیٹھتا نہیں ہے، چیزوں کو اٹھا کر کے پٹخ دیتا ہے اور چیختا چلاتا رہتا ہے یا روتا رہتا ہے، اور جو چیز مانگے وہ چیز دو تو وہ اٹھا کر کے پٹخ دیتا ہے۔ اگر اسے ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتے ہیں تو وقتی طور پر تھوڑی دیر کے لیے وہ سہم جاتا ہے، لیکن اگلے ہی پل وہ دوبارہ اپنی ایکٹیویٹی دوبارہ شروع کر دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے خواتین و حضرات اس لیے ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں کہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، اور اس حوالے سے بکثرت لوگوں کے سوالات بھی موصول ہوتے ہیں کہ ہمارا چھوٹا بچہ ہے 3-4 سال کا، لیکن وہ کہیں پر ٹک کر بیٹھتا نہیں ہے، چیزوں کو اٹھا کر کے پٹخ دیتا ہے اور چیختا چلاتا رہتا ہے یا روتا رہتا ہے، اور جو چیز مانگے وہ چیز دو تو وہ اٹھا کر کے پٹخ دیتا ہے۔ اگر اسے ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتے ہیں تو وقتی طور پر تھوڑی دیر کے لیے وہ سہم جاتا ہے، لیکن اگلے ہی پل وہ دوبارہ اپنی ایکٹیویٹی دوبارہ شروع کر دیتا ہے۔ تو اس حوالے سے بہت سے خواتین و حضرات ہمارے پاس آتے رہتے ہیں، اور بہت سے سوالات کے اندر بھی اپنا یہی مسئلہ بیان کیا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی یہی پرابلم ہے کہ ہمارا بچہ وہ ٹک کر کے بیٹھتا نہیں ہے۔ اگرچہ یہ ایک طبی مسئلہ ہے اور یہ ایک باقاعدہ مرض ہے جسے عام طور پر ADHD سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ اسے ہائپر ایکٹیویٹی کہا جاتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ کہیں پر بھی تھوڑی دیر کے لیے بھی اطمینان اور سکون سے نہیں بیٹھتا، بلکہ وہ اس کے ہاتھ پیر مسلسل حرکت میں رہتے ہیں، اور اسی طریقے سے وہ بچہ چیزوں کو پٹکتا رہتا ہے، اور اگر وہ خود بیٹھ جائے تو پھر وہ چیختا چلاتا رہتا ہے۔ اگر زیادہ چھوٹا ہو تو وہ زیادہ رونا شروع کر دیتا ہے، روتا رہتا ہے۔ تو اس مسئلے کو لے کر کے اکثر خواتین و حضرات تشریف لاتے رہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں، تو ضروری معلوم ہوا کہ اس کے بارے میں تھوڑا کلام کیا جائے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں، جیسا میں نے ابھی بتایا کہ یہ ایک بیماری ہے، ایک طبی مسئلہ ہے، اور اس کے لیے چاہیے کہ انسان ماہر ڈاکٹروں کی طرف مراجعت کرے کہ وہ بچے کی کیفیت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس کے حساب سے اس کے لیے میڈیسن وغیرہ تجویز کریں اور اس کا علاج معالجہ شروع کریں۔ البتہ عملیات کے اندر اس حوالے سے جو چیز کارآمد ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں یہ آیت ہے أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ۔ یہ سورہ نجم کی آیت مبارکہ ہے۔ اس کو 41 مرتبہ پڑھ کے پانی پر دم کر لیا جائے اور تیل کے اوپر دم کر لیا جائے، پانی بچے کو پلایا جائے اور تیل سے بچے کی مساج کی جائے، 40 دن تک کنٹینیو اس کی مساج بھی کریں اور یہ پانی اس کو پلائیں بھی، تو اس سے بھی اس بیماری کے اندر افاقہ ہوتا ہے۔ لیکن کامل انحصار خالی اسی چیز کے اوپر کر لینا، اور جو اصل جس چیز کا ہمارے کو شریعت نے حکم بھی دیا ہے کہ ظاہری امراض کے لیے ظاہری علاج معالجے کو اختیار کرنا، اس سے صرف نظر کرتے ہوئے خالی اسی چیز کے اوپر انحصار کرنا، یہ بھی غلط ہے۔ اور آج کی اس نشست میں بیان کرنے کا مطلب یہی ہے کہ عوام کی اکثریت وہ صرف اور صرف مولویوں کے پاس، پیروں کے پاس، جھاڑ دم درود والوں کے پاس پہنچ جاتی ہے کہ بھی یہ بچہ جو ہے ہمارے کو اس طریقے سے پریشان کر رہا ہے، تو اس کے لیے کوئی تعویذ دے دو، کوئی جھاڑ پھونک کر دو، کوئی دم کر دو، لیکن جو اس کی جسمانی عوارض ہیں اس کی طرف ان کی نظر بھی نہیں جاتی، اور اس کے علاج معالجے کے لیے وہ صحیح اور کوشش بھی نہیں کرتے۔ تو آج کی اس نشست کے اندر بتانا یہی مقصود ہے کہ یہ ایک جسمانی عارضہ ہے، اور جس کسی کا بچہ اس عارضے کے اندر مبتلا، اسے چاہیے کہ دم و درود اور جھاڑ و پھونک کے ساتھ ساتھ وہ اس کا جسمانی علاج معالجے کا بھی اہتمام کرے۔ اگر اس بچے کا آج علاج نہ کیا گیا تو اس بچے کے اسی قسم کے جو بچے ہوتے ہیں جو ان مسائل سے دوچار ہوتے ہیں اور پھر ان کا علاج معالجہ نہیں ہوتا، تو وہ آگے تعلیم و تربیت کے اندر جو ہے وہ فیل ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شروع ہی سے کسی بھی چیز کو ایکسیپٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے، تو جب ان کی تعلیم و تربیت کا وقت آتا ہے، جب ان کی تعلیم و تربیت دی جاتی ہے، تو اس وقت میں وہ تعلیم و تربیت کو بھی قبول نہیں کرتے، تو پھر وہ معاشرے کا ایک ایسا عضو بن کر کے رہ جاتے ہیں کہ جو کہ معاشرے کے اوپر بوجھ ہوتا ہے۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔